عشق نازک مزاج ہے بے حد، عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ دوستو، استقبال ہے اردو سیکھنے کے سلسلے میں۔ میں ہوں انتخاب عمر۔ آگے بڑھنے سے پہلے اردو ورنمالا، جسے ہم لوگ اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ الف، الف مد آ، بے پے تے ٹے، سے جیم چے ہے، خے دال ڈال زال رے اڑے زے زے، سین شین، صاد زواد تو زوئے توئے زوئے، عین غین فے قاف کاف گاف، لام میم نون، یہ نون غنہ ہے، واو چھوٹی ہے، یہ دو چشمی ہے، اس میں ایک آنکھ ہے، اس کے پاس دو آنکھ ہے، اس لیے اس کو دو چشمی ہے کہا جاتا ہے۔ یہ لام میں الف مل کر کے یہ کمبائن ورڈ لام الف لا بن جاتا ہے۔ حمزہ یہ ہے، یہ بھی یہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے الف اور الف مد کے بارے میں بہت سی جانکاری حاصل کر لی ہے، اور اس کے علاوہ بے گروپ کے لیٹرز کو سیکھ لیا ہے، نو کو سیکھا ہے، اور پھر یہ گروپ کے لیٹرز کو، اور یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بے گروپ نون اور یہ گروپ کے جو الفاظ ہیں ان کی ذیلی شکلیں، مطلب چھوٹی شکلیں، ایلوگرافس، یہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں جیم گروپ کے بارے میں ہلکی سی جانکاری دیں گے، پھر مزید جانکاری اس کے اگلے ویڈیو میں۔ فار دا پرسنس who know English, I have written the real pronunciation of each letter of Urdu alphabet, like alif, alif mad, be, pe, te, te, se. Here I forgot, sorry. Write jim, j, I, and m, jim, che, he, خے دال ڈال زال رے ڑے زے زے، سین شین، صاد زواد توئے زوئے، عین غین فے قاف کاف کاف گاف، لام میم نون غنہ، واو ہے حمزہ، یہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ کوشچن آنسر سیشن کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، اردو میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں؟ اس کا آنسر بہت پیچیدہ ہے، اور الگ الگ اردو حضرات کے الگ الگ اس کے بارے میں رائے ہے۔ بہرحال ہمیں صرف اتنا جان لینا ہے کہ اس میں اردو میں کل لیٹر 37 ہوتے ہیں۔ ویڈیو 3 میں نے اردو میں لیٹرز کے بارے میں بتایا آپ لوگ ڈیٹیل سے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اردو میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں اور کیوں لوگوں کے بیچ میں اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں۔ یہاں پہ اگلا کوشچن ہے، نیچے لکھے گئے حروف کے نام لکھنا ہے آپ کو۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فے ہے، تو یہ فے ہو گیا ہے نا، فے۔ یہ والا حروف جو ہے وہ زے ہے، تو ہندی میں تو ز ہوتا نہیں ہے، تو یہ جیم کے نیچے ڈاٹ لگا کر کے زے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زے۔ یہ تے ہے، تے۔ اردو کے کوئی 2 سور لکھیے۔ تو اب تک جو ہم نے اردو کے جو واویلس پڑھے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے 2 جو شارٹ واویل پڑھا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے دفعہ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے زبر، ایک ہوتا ہے زیر۔ نمنلکھت میں کون سا وینجن ہے، مطلب کانسوننٹ ڈھونڈنا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جانیں گے کہ واویلس کے بارے میں ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، تو ہم لوگ ابھی دیکھیں گے کہ الف اور واو جو ہے یہ دونوں واویلس ہیں۔ تو جب یہ دونوں واویلس ہیں تو کانسوننٹ کون بستے ہیں؟ پے، نو، شین ہے۔ یہ چاروں لیٹرز اس کوشچن کے حساب سے کانسوننٹ ہے۔ یہاں پہ 5 لیٹرز ہیں، ان کو آپ کو لکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ادھر سے، دائیں طرف سے۔ یہ ہو گیا واو، یہ ہو گیا لام، یہ ہے غین، نقطہ اوپر تھوڑا، یہ ہے۔ اب ہے کون سی لکھیں گے؟ ایک یہ ہے، ایک دو چشمی ہے، ایک ہے، اور یہ ہو گیا پے۔ اب اردو اکچھروں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں دیکھتے ہیں، بس جیم گروپ کے بارے میں دیکھیں گے آج۔ واویل کے بارے میں دیکھیں گے۔ اردو میں جو شارٹ واویلس ہوتے ہیں وہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا 3 ہوتے ہیں۔
تو اگر یہاں پر ایک ہم لائن ڈرا کرتے ہیں اگر، تو اس کے کسی لیٹر کے اوپر مان لیں کہ الف لکھتے ہیں اگر، تو اس کے اوپر ایک زبر دیں گے تو الف زبر آ ہو جائے گا، ہاں، اور الف کے نیچے زیر لکھتے ہیں تو ای ہو جائے گا، اور الف کے اوپر پیش لکھتے ہیں تو او ہو جائے گا۔ یہ شارٹ وویل ہے، بہت ہلکی آواز نکلتی ہے۔ ہندی میں اس کی بالترتیب آ، ای اور او، شارٹ وویل یہ تینوں آواز نکلتی ہے۔ یہ زبر کی آواز، یہ زیر کی آواز، یہ پیش کی آواز۔ یہ تینوں ایکچولی لیٹرس نہیں ہوتے اردو میں، زبر زیر پیش یہ ایک طرح کے وشیشک ہوتے ہیں، انگلش میں انہیں ڈائیکریٹکس کہتے ہیں۔ یہ سمبل ہے زبر زیر پیش۔ اور جہاں تک لانگ وویل کا سوال ہے تو فل وویلس اردو میں 3 ہی ہوتے ہیں، الف، واو اینڈ یہ۔ اس یہ میں دونوں یہ شامل ہے، اور یہ تینوں فل وویلس کسی اور لیٹر کے ساتھ مل کر کے اور پھر ڈائیکریٹس کا استعمال کر کے لانگ وویل کا استعمال کرتے ہیں، اس کا زبر زیر پیش کا استعمال کر کے تب یہ لانگ وویل بناتے ہیں۔ اب اردو اکچھروں کی ذیلی شکلوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہم نے آپ لوگوں کو اب اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے، صرف بے گروپ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہاں پر ایک ٹیبل ہے، یہاں آپ دیکھیے، جیسے الف کا تو الف کی کوئی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ شروع میں آتا ہے تو ملتا نہیں، اور لاسٹ میں بھی آتا ہے تو وہ پوری شکل کے ساتھ آتا ہے۔ یہ بے ہے، تو 3 ذیلی شکلیں ہیں، ایک شکل یہ دیکھ رہے ہیں، ایک شکل یہ دیکھ رہے ہیں، ایک شکل یہ دیکھ رہے ہیں نا۔ ایک شکل ہو گئی آپ کی یہ، ایک شکل ہو گئی یہ، اور ایک شکل ہو گئی ایسے زبر کی طرح جو نشان سیدھا ایسے نیچے ڈاٹ دیں گے، تو پے، تے، ٹے، سے، اس کی ساری شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں یہاں۔ اور یہ جیم کی 2 شکل ہوتی ہے، چھوٹی شکل اس طرح کی، اس طرح سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو چے کی بھی ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دال ہے، ڈال ہے، یہاں ذات کی دیکھ لیجئے ذیلی شکل اس طرح سے ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے۔ سین کی دیکھ لیجئے ایسی ہوتی ہے۔ تو دھیرے دھیرے جیسے ہم لوگ آگے بڑھیں گے یہ خود بخود اس سے ہم لوگ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور ایک اور خاص بات یہ، جیسے کوئی بھی ایک گروپ لیں گے، یہ بے گروپ جیسے ہم لیتے ہیں، تو اس کی ذیلی شکل جو ہے ایک ہو سکتی، ایک جیسی ہوگی۔ یہ جیم گروپ کی ذیلی شکل سب کی ایک جیسی ہوں گی، صرف ہمیں ڈاٹ لگانا ہے، اور جیسے ہے میں ڈاٹ نہیں لگائیں گے تو وہ بغیر ڈاٹ کے ہم سمجھ جائیں کہ یہ ہے۔ ذیلی شکل استعمال کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بھی ورڈ کو، لیٹر کو شبد کے شروع میں یا بیچ میں رکھتے ہیں۔ تو آج اب میں جیم گروپ کے کو صرف کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، مزید آگے اگلے ویڈیو پڑھیں گے تو جیم گروپ کے لیٹرز کو دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا ہے، جیم گروپ کا پہلا جیم ہی ہے، یہ میں جیم لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ جیم سے جہاز، جیم سے جگ۔ تو ہندی میں جیم کی آواز جو نکل رہی ہے، اور انگلش میں بھی جو نکل رہی ہے، انگلش میں بھی جے، جو ہی کی آواز نکل رہی ہے۔ چے کو بھی جیم جیسے ہی لکھیں گے، صرف بیچ میں لکھنے کے بعد 3 نقطہ ڈال دیں گے۔ چے سے چڑیا، چے سے چاند۔ تو ہندی میں چے کی آواز چو نکل رہی ہے، انگلش میں بھی چے کی آواز چو ہی نکل رہی ہے، کانسوننٹ ہے اس لیے آواز ایک ہی نکلے گی۔ اس کے بعد ہے آتا ہے، اسے بھی ویسے لکھیں گے، صرف اس میں کوئی بھی ڈاٹ نہیں دیں گے۔ ہے سے حلوائی، ایکچولی حلوائی لکھنے کے لیے ہندی میں صحیح پروننس کرنے کے لیے اب ڈاٹ لگانا پڑے گا، یہاں بھی ڈاٹ لگانا پڑے گا، ایون آپ کو ایچ کے نیچے ڈاٹ لگانا پڑے گا تو صحیح آواز، کیونکہ یہ جو ہے ہوتا ہے یہ ہے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ہوتا ہے حلق سے آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح سے خے بھی لکھنے کا طریقہ سیم ہے۔ خے ٹھیک سے پھر لکھتا ہوں، ایسے لکھ کے خوبصورتی کے ساتھ دھیرے دھیرے۔ تو خے کی آواز جو ہے، خے سے خربوزہ، انگلش میں یا ہندی میں خے کی آواز نہیں ہوتی ہے، تو ہندی میں کیا کیا گیا، خا لکھ کر کے خا کے نیچے ایک ڈاٹ لگا دیا گیا، اور انگلش میں تو ڈاٹ لگایا نہیں جاتا چونکہ یہ ورڈ ہی انگلش میں نہیں ہے خرگوش۔ تو اگر ہمیں خرگوش لکھنا ہے تو کے ایچ سے کام چلاتے ہیں، یا کے نیچے ڈاٹ لگا دیجئے، KHARGO، خرگوش۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کے بعد ہے گروپ کے بارے میں ہم اس کے ہے گروپ سے بننے والے الفاظ، اور اس کے پہلے ہم لوگ نے جو لیٹرز پڑھے ہیں، سب کو ملا کر کے نئے نئے الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔